اورنگزیب لاغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہمارے موجود ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. آئیے جانتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات بھی ان سے حاصل کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو اس عشرے کے حوالے سے جو کہ آخری عشرہ رمضان مبارک کا, اس عشرے کے حوالے سے کچھ فضیلت کچھ برکات بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. زید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھا پینل ترتیب دیا اور مدعو کیا. جزاک اللہ. اللہ عز و جل نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کلام الہی کا نزول ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ. اور اسی طرح اس عشرے کے حوالے سے اب ماشاءاللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار, کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت, دوسرا مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. اب آخری عشرہ ہے اور اس عشرے میں دو بہت بڑی عبادات ہیں جو اللہ تعالی ہم سب کو عبادات پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک عبادت ہے جو اعتکاف کی ہے اور دوسری عبادت شب قدر ہے. شب قدر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر بہت ہی عظیم رات ہے, بہت ہی بابرکت رات ہے. پہلی اقوام میں جو ان کی ایج زیادہ ہوا کرتی تھی, کسی کی 800 سال, کسی کی 1000 سال, کسی کی 900 سال, تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول, ہماری تو ایج بھی کم ہے, 70 سال, 80 سال, 100 سال. پہلی امتوں کی وہ ایج زیادہ ہوا کرتی تھی, تو ہم تو ان سے نیکیوں میں کم ہو جائیں گے, وہ ہم سے نیکیوں میں تجاوز کر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی دی ہے کہ اگر وہ ایک رات میں جاگے اور اللہ کو راضی کر لے, اللہ کی عبادت کر لے, اللہ تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اس رات میں کیا ہوتا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس رات کے اندر ہم اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی. یہ بہت اہم رات ہے. اور اسی طرح شب قدر کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے, ایک دن کا اعتکاف کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں. تو اب آخری جو 10 راتیں اللہ کی مسجد میں عبادت میں گزارے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی جوش میں آئے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح. آپ کے آخری میسیج لینے سے قبل میں چاہوں گا, کیونکہ آپ سے بھی مزید گفتگو کرنی ہے اور ہمارے ساتھ لیجنڈ ہمارے موجود